نواسۂ رسول کی شہادت کے بعد اولاد رسول کو قید کیا گیا۔ نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ و شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے آگے یزید کی فوج ناچ رہی ہے اور پیچھے پیچھے رسول اللہ کی بیٹیاں نواسیاں قید ہو کے بے وارث و مددگار ہو کر چل رہی ہیں۔ فوج یزید کے ہاتھوں میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں زمین کربلا پر بے سروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ 3 دن تک کربلا کی زمین پر رسول اللہ کے خاندان کی لاشیں بغیر کفن دفن کے بکھری رہیں اور کوئی دفنانے والا نہیں تھا۔ بس 13 محرم کو جب آس پاس کے لوگوں نے دیکھا کہ فوجوں کا پہرہ کم ہو گیا ہے تو چلو آؤ نہر فرات سے پانی بھر کے لاتے ہیں۔ جب کچھ عورتیں نہر فرات سے پانی بھرنے لگیں تو دیکھا زمین کربلا پر لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ کہیں کسی کا بازو ہے تو کہیں کسی کا جسم، کہیں کسی کی انگلی، کسی کا دھڑ۔ انہوں نے اس عالم کو دیکھا تو روتے ہوئے اپنے مردوں کے پاس گئیں اور کہنے لگیں، اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، اس زمین پر رسول اللہ کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے ان کو قتل کر دیا ہے، ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ان کے سارے خیمے جلے ہوئے ہیں، چلو ان غریبوں کو تدفین کر دیتے ہیں۔ تو وہ بولے کہ پاگل ہو گئی ہو، یزید نے قتل کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں بھی قتل کر دیں۔ تو عورتوں نے تعجب سے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم خود کو مسلمان کہلاتے ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے نواسوں اور بیٹیوں کو ایسے بے یار و مددگار چھوڑ دو گے؟ یاد نہیں رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ میں اجر رسالت کے بدلے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو۔ اگر تم نہیں چاہتے تو نہ جاؤ، ہم چلے جائیں گے رسول اللہ کے نواسوں کو دفن کرنے۔ تو کچھ مردوں کی غیرت جاگی اور وہ بھی ان عورتوں کے ساتھ زمین کربلا کی طرف پہنچے۔ جب وہ کربلا پہنچے تو کیا منظر تھا، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ ایک بڑا سا گڑھا کھودتے ہیں اور اس میں سب کو دفن کر دیتے ہیں۔ وہ گڑھا کھود ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک سوار آیا۔ وہ سمجھے کہ شاید کوئی سپاہی آیا ہے، پوچھا کہ کون ہو؟ وہ رو کر کہنے لگا، میں رسول اللہ کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ اس کو دیکھ کر سب لوگوں کی آنکھیں بھر آئیں۔ علی زین العابدین نے رسول اللہ کی عبا بچھائی اور زمین کربلا سے امام حسین کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے انگلی ملتی تو کہیں سے کندھا، تو کہیں سے پاؤں ملتے تو کہیں سے کچھ، بس امام حسین کی لاش کے ٹکڑوں کو اس پر جمع کرتے رہے اور ایک جگہ زمین کو تھوڑا سا کھودتے ہیں تو وہاں سے پہلے ہی ایک قبر بنی ہوئی تھی، اسی قبر میں امام حسین کو دفن کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کو بھی تدفین کرتے ہیں اور ایک قبر بنا دیتے ہیں۔ اور وہاں جو ان لوگوں نے بڑا سا گڑھا کھود رکھا تھا وہاں دوسری لاشوں کی تدفین کرتے ہیں اور اس جگہ کو آج بھی گنج شہیدہ کہا جاتا ہے۔ وہاں سب کی لاشیں ایک ساتھ دفن ہیں۔ جب سب لاشیں دفن ہو گئیں تو کسی نے کہا کہ وہ دیکھو ایک لاش رہ گئی ہے، یہ کوئی بوڑھے صحابی ہیں۔ امام سجاد رو کر فرمانے لگے، یہ حبیب ابن مداں ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو ایسی جگہ دفن کیا جائے جب کوئی امام حسین کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کو تدفین کیا۔ سب لوگ جانے لگے تو امام سجاد نے کہا کہ رکو، ایک لاش رہ گئی ہے۔ لوگوں نے کہا یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ کہا کہ چلو نہر فرات چلتے ہیں، اور جب فرات کی طرف روانہ ہوئے تو کیا منظر تھا، جیسے ہی جانے لگے تو ایک بازو نظر آتا ہے تو پھر دوسرا بازو، بس تھوڑا آگے بڑھے کہ عباس علمدار کی لاش نظر آئی۔ ان کو اسی جگہ دفن کر دیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے گرے تھے۔ آج بھی قبر عباس اور قبر حسین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ سلام ہو رسول اللہ کے کنبے پر، سلام ہو رسول اللہ کے فرزند پر، سلام ہو ان غریبوں پر جن کی لاشیں 3 دن تک بے گور و کفن پڑی رہیں۔